الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ایک حدیث میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے سامنے تشریف فرما تھے اور آپ نے یہ مختصر جملہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نصیحت کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. تو نصیحت کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں عام طور سے نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مشورہ دے دیا اس کے مناسب، اس کو کہتے ہیں بھئی نصیحت کر دی. کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، یعنی کوئی ایسا مشورہ دے دیجئے جو ہمارے کام آئے. لیکن عربی زبان میں نصیحت کا مفہوم زیادہ عام ہے. بعض اوقات نصیحت کا ترجمہ خیر خواہی سے بھی کیا جاتا ہے کہ نصیحت کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کی خیر خواہی دل میں ہو. یہ بھی بہرحال نصیحت کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے خالص ہونا، کھرا ہونا، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، اس کو نصیحت کہتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں جب سونے کا خالص ہونا بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سونا کھرا ہے، کھوٹا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذہب، نصحت ذہب، نصیحت الذہب، کہ سونے کا کھرا ہونا. تو اب اگر مفہوم دیکھیں، ویسے اگر جو عام مفہوم ہے نصیحت کا جو ہم آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو مشورہ دینا، کسی کو خیرخواہی کے ساتھ کوئی بات سمجھانا، تو پھر وہ اللہ کو کیا سمجھائے گا؟ کوئی اللہ کو کیا مشورہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نصیحت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کرے گا؟ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ نصیحت ہے اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی. تو اس لیے یہاں نصیحت کا جو مفہوم ہے وہ ہے کھرا ہونا، خالص ہونا، جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو اللہ کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک، خالق، پروردگار مانے اور کھرے طریقے سے مانے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو توحید کا قائل ہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عبادت کے لائق بھی وہی، اطاعت کے لائق بھی وہی اور دعا مانگنے کے لیے لائق بھی وہی، تو اس میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو. تو جب بندہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ساتھ ساتھ اس میں ایک معاہدہ شامل ہوتا ہے، وعدہ شامل ہوتا ہے
کہ چونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میں اللہ ہی کی بات مانوں گا، اللہ کی بات کے خلاف اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کو نہیں مانوں گا، صرف اللہ کی بات مانوں گا اور اللہ ہی کے حکم پر چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کروں گا، اور جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤں گا۔ یہ ہے نصیحت اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، میرا پروردگار ہے، لیکن تمہارا ساری زندگی، تمہارا سارا عمل اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہ کھراپن نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نصیحت نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص نہ ہوا۔ اخلاص اسی وقت ہوگا جب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا ہے تو پھر اپنی زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اگر زبان پر تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور عمل میرا جا رہا ہے ان لوگوں کے، کافروں کے طریقے پر، غیر مسلموں کے طریقے پر، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا پہننا اوڑھنا، میرا لباس، میرا حلیہ، میری شکل و صورت، میرا اعمال سارے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ نصیحت نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ کھوٹا ہو گیا۔ سونے میں اگر ذرا سا بھی کوئی اور عنصر شامل ہو جائے تو وہ سونا کھرا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے سونے کے وزن ہوتے ہیں، کوئی 22 قیرات کا ہوتا ہے، کوئی 21 قیرات کا ہوتا ہے، کوئی 18 قیرات کا ہوتا ہے، لیکن کیا مانا ہے کہ جو 18 قیرات والا ہے وہ خالص سونا نہیں ہے۔ اسی طرح توحید بھی خالص اس وقت ہوگی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو انسان دل و جان سے نہ صرف تسلیم کرے بلکہ اپنی عملی زندگی میں ان کو شامل کرے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کے حکم کو ساری دنیا کے احکام پر فوقیت دے کر انسان اس پر عمل کرے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اسی سے مانگے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ ہے نصیحت اللہ کے لیے۔ نصیحت اللہ کے لیے، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نصیحت کریں کہ حضرت آپ اس طرح عمل کیا کریں یا آپ ایسی بات فرمایا کریں۔ یہ نصیحت تو ہمارے مقام کی نہیں ہے، ہم کہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا پیغمبر مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کچھ احکام نازل فرمائے، ان احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں اس کا فائدہ محسوس کروں یا نہ کروں، مصلحت نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس کے بعد پھر انسان اپنی چون و چرا ختم کر کے حکمتوں مصلحتوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے۔ دیکھو ہماری مثال جو ہے وہ مثال کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے، اور بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آقا اسے کسی بات کا حکم دے تو
وہ بے چونو چرا اس کی تعمیل کرے۔ اگر آپ کا ایک ملازم ہے اور آپ نے اس کو نوکر رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ بھئی بازار سے ذرا 10 کلو گوشت لے آؤ، وہ کہتا ہے جی کیوں لے آؤں؟ میں تو پہلے مجھے اس کی وجہ بتائیے کہ 10 کلو گوشت آپ کیوں منگوا رہے ہیں؟ تو میں جب تک کہ آپ کی حکم کی وجہ نہیں سمجھ لوں گا اس وقت تک میں آپ کے حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ تو کیا بتاؤ ایسا نوکر رکھنے کے قابل ہے؟ وہ تو اگر آپ کا کوئی نوکر ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے کان پکڑ کر کہ تو نوکر بننے کے لائق نہیں ہے، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ میں کیوں منگوا رہا ہوں، تجھے رکھا گیا اس کام کے لیے کہ تم میرے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ کیوں کا سوال کرے۔ اب اللہ جل جلالہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کیوں؟ آج یہ فتنہ عام ہے کہ جب کسی کے سامنے اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو پوچھتا ہے جی یہ کیوں حرام ہے؟ پہلے اس کی وجہ بتاؤ کیوں حرام ہے۔ یہ اپنے ملازم کے ساتھ تو تمہیں گوارا نہیں کہ تمہارا ملازم تم سے کیوں کا سوال کرے، لیکن اللہ تعالی کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے کہ جی سود حرام ہے، بھئی کیوں حرام ہے؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ اور فلاں کام حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خنزیر ہوتے تھے وہ بہت گندے ہوا کرتے تھے اور وہ نجاست کھایا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ ہمارے تو جو خنزیر ہیں وہ بڑے ہائیجینک اور بڑی صحت افزا فارموں میں ان کی تربیت ہوتی ہے، تو ان کو کیوں حرام قرار دیا؟ تو یہاں کیوں کا سوال جو ہے یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے۔ تم اپنے ملازم کے ساتھ گوارا نہیں کرتے، اپنے نوکر کے ساتھ گوارا نہیں کرتے، حالانکہ نوکر بھی انسان ہے، نوکر بھی وہ تمہارا بھائی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور تمہیں اس پر صرف اتنی فوقیت حاصل ہے کہ تم نے اس کو ملازم رکھا ہے تنخواہ کے اوپر، آگے وہ بھی آزاد تم بھی آزاد، لیکن جو بندہ ہے جو غلام ہے اس کو کیوں کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کے ارشادات کی پیروی اور آپ جیسا بننے کی کوشش، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر آئیں۔ نمونہ کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوسری چیز بھی اسی کے جیسی بنائی جائے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس نمونے کی پیروی کریں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ہر اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ اب ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین نہ ہو، الحمدللہ۔ کوئی گیا سے گیا مسلمان چاہے نماز پڑھتا بھی ہو نہ پڑھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں رچی بسی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ ایک طرف محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ دل میں رچی بسی بھی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جی محبت تو مجھے آپ سے ہے، لیکن طریقہ میں اپناؤں گا یورپ والوں کا یا امریکہ والوں کا، طریقہ وہ کروں گا، صورت بھی ویسی بناؤں گا، لباس بھی وہی پہنوں گا، اور
ان کے جو طور طریقے ہیں کھانے پینے کے وہ طور طریقے اختیار کروں گا، اور جو ان کے تہذیب کے مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں ان کو قبول کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالوں گا۔ تو بتاؤ یہ محبت کا دعویٰ سچا ہوا، محبت کا دعویٰ کھرا ہوا یا کھوٹا ہوا؟ کھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ زبان سے بے شک کہہ رہے ہو، اور محبت کا مظاہرہ بھی الحمدللہ مسلمان ایسا اگر خدا نہ کرے کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہو تو گئے سے گیا مسلمان بھی اپنی جان دے دے گا مگر اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن بھائی اس محبت کا تقاضا ہونا یہ چاہیے کہ محبوب جیسے بنو۔ محبوب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کا نمونہ بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں جیسا میرا محبوب ہے۔ لیکن اگر ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن بنتے نہیں اس جیسے، اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے، تو پھر یہ نصیحت نہ ہوئی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کھوٹ ہو گیا، اخلاص نہ رہا، خالص نہ رہا، محبت خالص نہ رہی، سچی نہ رہی، کھوٹی ہو گئی۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سارا نام ہے نصیحت کا، خالص ہونے کا، کھرے ہونے کا، اور نفاق سے، ملاوٹ سے، دو عملی سے بچنے کا نام ہے دین، کہ زبان سے میں کچھ کہوں اور میرا عمل دوسری طرف ہو۔ تو یہ ہے فرمایا اللہ کے لیے نصیحت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت۔ پھر فرمایا لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے نصیحت۔ ان کے لیے نصیحت کیا ہے کہ ان کے لیے بھی کھرے ثابت ہو، سچے۔ کیا مانا کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرو، بغاوت نہ کرو۔ اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو اس کے احکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے۔ شریعت کے خلاف کوئی حکم دے گا وہ واجب نہیں ہے، لیکن جو شریعت کے دائرے میں جو کوئی حکم دے رہا ہے، چاہے مباحات میں دے رہا ہے، تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے سچائی یہ نہیں ہے کہ اس کی خوشامد کرو اور اس کے غلط کام کو بھی اچھا کہو، بلکہ اس کی خیر خواہی یہ ہے اور اس کی نصیحت یہ ہے کہ اس کی غلطی پر متنبہ کر دو۔ یہ بھی تمہارے فرائض میں داخل ہے، جس حد تک بھی تم کر سکتے ہو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ بغاوت نہیں، بغاوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دیا، کیسی برے حکمران آ جائیں، لیکن جب تک وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اس حد تک بغاوت ان کے خلاف حرام ہے۔ لیکن ان کے لیے ان کو صحیح بات پہنچانا ان تک اور صحیح بات پر ان کو آمادہ کرنا، یہ بھی نصیحت، دین کے نصیحت والے کام میں داخل ہے۔ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث اور بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی صاحب اقتدار کی کوئی بات تمہیں بری لگے، اچھی نہ ہو، تو اس کو علانیہ رسوا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو جا کر بتاؤ اور اس کو نصیحت کرو، اس جذبے سے کہ یہ بڑی بات مان لے۔ رسوا کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کو نصیحت کرنا مقصود ہو۔ یہ ہر مسلمان کے ذمے اپنی استطاعت کی حد تک ضروری ہے، جس کی جہاں تک پہنچ ہے وہ
اس پہنچ کے مطابق حق بات کرنے کی کا مکلف ہے۔ تو اس لیے یہ نصیحت لأئمۃ المسلمین جو فرمایا گیا ہے، اس میں آج کل انتخابات کا موسم ہے، ابھی تک اس موسم کی پوری خبریں بھی نہیں آئیں کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کون جیتا کون ہارا، ابھی تک تفصیلات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جس نظام کے تحت یہ انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نظام بہت خراب ہے، اور جس کے نتیجے میں اچھے لوگوں کو اوپر آنے کا موقع کم ملتا ہے، اور جو لوگ گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے پر تانے مار کر، ایک دوسرے اپنے بڑے سبز باغ دکھا کر، جھوٹے وعدے کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہو گئے کامیاب اور کوئی حکومت بن گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ نصیحت سے کام لو۔ نصیحت کیا؟ کہ خالص بنو۔ خالص کیا؟ اچھے کو اچھا کہو، برا کو برا کہو۔ اچھائی کی تعریف کرو، برائی کی مذمت کرو۔ ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی پسندیدہ حکمران ہے تو اس کی ہر برائی اچھی ہے، بالکل۔ اب اس کو بالکل پاک معطر اور فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی اندھی تقلید کی جاتی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی برا سے برا کام کر لے، لیکن چونکہ میں نے پسند کر لیا اس کو، لہذا اب اس کی سارے گناہ معاف ہیں، اس کی ساری برائیاں ختم ہیں۔ اور اگر کوئی میرا مخالف ہے، میرے پسند کا نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، پھر وہ برائی برا ہے، اس کی کوئی اچھائی بھی قابل تعریف نہیں، اس اچھائی کو بھی میں اچھائی نہیں کہوں گا، اس کو بھی کوئی ایسی تعبیر کروں گا کہ وہ برائی بن جائے۔ یہ مزاج بنا دیا ہے ہماری قوم کا اس انتخابی سیاست نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو نصیحت بیان فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالکل برخلاف الٹے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ کسی کے معتقد ہو گئے تو بس وہ فرشتہ ہو گیا، اب اس کے ہر کام درست ہے اور اس کی ہر ادا محبوب ہے، غلط کرے یا صحیح کرے، غلط کرے گا تو اس کی تعویل موجود ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح اس کو اچھا قرار دیا جائے گا، اور جس کی مخالفت ہو گئی تو وہ بدترین ہے، وہ اس کے اوپر گالیاں بھی دینا جائز، اس پر بہتان لگانا بھی جائز، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی جائز، سب چیزیں جائز ہو گئی۔ یہ ایک مزاج بن رہا ہے ہماری قوم کا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ارے بھائی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہا کرو، تعویل نہیں، ایک پیچ نہیں، اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھائی کے ساتھ کرو، اور یہ جو طعن و تشنیع ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا ہے، ایک دوسرے کی رسوائی کرنی ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، کوئی دین سے تعلق نہیں۔ دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کھرا ہونا، خالص ہونا۔ خالص ہونے کا معنی یہ ہے اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ کسی کی اچھائی ہے تعریف کرو اس کی، اور اس کے ساتھ دو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کوئی اگر نیکی کا، تقوی کا کام کر رہا ہے اس کی اعانت کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم کا کام کر رہا ہے، اس میں تعاون نہ کرو، قرآن یہ کہتا ہے۔ لیکن یہ ہو جانا کہ ہم تو بھائی فلاں پارٹی کے ہو گئے اور فلاں پارٹی
ہماری محبوب ہے، چاہے کچھ بھی وہ کرے گی، ہمیں اس کا ہر حالت میں ساتھ دینا ہے، ہر حالت میں اس کو اچھا کہنا ہے، ہر حالت میں اس کی برائیوں سے برائیوں کو تعویل کرنی ہے۔ اور کوئی پارٹی اگر مبغوض ہے تو بس پھر وہ تو شیطان ہو گئی، وہ تو خبائث کا مجموعہ ہو گئی، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ ذہنیت مسلمانوں کے اندر سے ختم ہونی چاہیے، یہ ذہنیت ختم کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصیحت ائمۃ المسلمین کے لیے اور بعامتہم، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے عوام کے ساتھ بھی سچا رہے۔ کیا مانا؟ کہ عوام کو بھی بہکاؤ نہیں، عوام کو بھی وہ بات کہو جو حق ہے، اور عوام کو کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، عوام کی خیر خواہی کرو۔ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہے، اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی مسلمان پریشانی میں ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے فرمایا۔ اب ذرا دیکھو پڑھ کر اس پوری حدیث کو کہ دین نام ہے نصیحت کا۔ کیا مانا؟ کھرا ہونے کا، خالص ہونے کا، کھوٹ نہ ہونے کا۔ اور وہ کھوٹ نہ ہونا، اللہ سے ساتھ بھی کھوٹ نہ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کھوٹ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکمرانوں کے ساتھ بھی کھوٹ نہ ہو۔ کھوٹ نہ ہونے کی کیا مانا؟ کہ بات سچی کرو اور سچی بات پہنچاؤ، اچھائی کو اچھائی سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، اور اس کو اگر برائی ہے تو برائی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو جتنی تمہارے بس میں ہے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا معنی یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات کھرے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی سودا ہو رہا ہے، سودا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو رہا ہے، وہ تعلق کی حدود واضح ہونی چاہیے، ساری شریعت کے مطابق وہ تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کا مداوع کرنے کی جتنی میرے بس میں کوشش ہے وہ پوری کر دینی چاہیے۔ یہ عامت المسلمین کا حق یہ ہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو بھائی آج ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو گروہ بندی ہو کر معاشرہ بٹ گیا ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے کھڑا ہونے کا یا نصیحت کا حکم دیا، اس میں یہ ہے کہ جو جہاں تو کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کا ازالہ کرو۔ اب دیکھو فلسطین کی میں ہر ہفتے بات کرتا ہوں، فلسطین کے اندر دیکھو کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یعنی انسانیت بھی شرمائے گی ان حرکتوں پر جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں روا رکھی جا رہی ہے۔ اور افسوس ہے کہ پورا عالم اسلام خاموش ہے، سارے حکمران خاموش ہیں۔ لیکن کم از کم ہر مسلمان کا یہ فرض تو بنتا ہے کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو دو کام کر لے۔ ایک یہ کہ جتنی مالی مدد پہنچا سکتا ہے ان کو، چاہے وہ 10 روپے ہی ہوں، کسی کے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے، 10 روپے 100 روپے 200 روپے جتنا وہ دے سکتا ہے اس کو ان مظلوموں کے پاس پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ فرض تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہر انسان کے ذمہ، ہر مسلمان کے ذمہ۔ اور الحمدللہ ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن میں اگر وہ پہنچاتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ دارالعلوم کی طرف سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور الحمدللہ وہ جاری ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے امداد پہنچ رہی ہے۔ تو اور بھی ادارے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس کے ساتھ یہ کم از کم اتنا تو کریں کہ کچھ ان کو مدد ہماری پہنچ جائے۔
مالی مدد. اور دوسرے دعا جو ہے ایسا ہتھیار ہے کہ جس کی قدر ہم لوگ نہیں کرتے. یہ دعا اپنے ملک کے لیے بھی کرو کہ اللہ انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اے اللہ اس کو صحیح راستے پر رکھیے، اس کو ملک و ملت کے لیے کارآمد بنا دیجئے، اس کو ملک و ملت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو دین پر چلنے کی توفیق. یہ ساری دعائیں اگر ہر مسلمان یہ دعا کرے انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے. اور ان فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی اور مجاہدین کے لیے بھی کوئی مسلمان دعا سے خالی نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.